اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 105واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 14 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں تھیں، اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ غزوہ احد، غزوہ بدر کی شکست سے قریشی مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زیران پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ ور ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چوک کی معافی کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ 2واں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ کیا وہ قصہ دیکھیں گے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آدمی کو مقام بقیع بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اس کو اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا، مگر وہ گھر پر نہ تھا، تو پھر میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا، تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ابو داؤد 3332 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل اور خوار ہو، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ اس وقت مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی 3545 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گا؟ تو اس میں جب کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آئے تو کم سے کم 1 مرتبہ آپ پر درود بھیجنا واجب ہے اور ہر مرتبہ مستحب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک آموت وحیا۔ ترجمہ،
اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 6314 حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے راستے میں پھیرے داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک رات جاگ کر پھیرا دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم 2426 عثمان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ گناہ کے بارے میں۔ ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہ کرتا رہا اور بھلی بات ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ سورہ لیل میں 8، 9، 10 آیات میں ہے سوئے۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی لالچی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ یعنی قارون اپنی آرائش اور شان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو وہ لوگ جو دنیا کی طلب تھے کہنے لگے، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا۔ واقعی وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور جن کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے، تمہارا ناش ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب 1000 درجے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ سورہ قصص 70، 80 آیت میں ہے سو۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ سورہ نبا میں 31 سے 34 آیت تک ہے سو اہل جنت کا انعام کر کو۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج۔ کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ اسی روز میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث 2092 کے ریفرنس میں سے۔ کیا فائدہ کا تو اتباع نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذا فراہم کرتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زاد لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ اپنی طاقت کے باقدر برائی سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 186 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 15 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔